حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جید صحابہ، سارے صحابہ، عشرہ مبشرہ کے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کے بیٹھ گئے. مشورے میں بات آ گئی کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کے مہینوں کا آغاز کب سے ہونا چاہیے. اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ جس مہینے میں حضور کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، اس دن سے مہینوں کی سال کی ابتدا ہونی چاہیے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بولے جس مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی اسی میں وفات شریفہ ہوئی. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس مہینے میں موت ہوئی اس دن سے ہم اسلامی مہینوں کا آغاز نہیں کریں گے. 25 دسمبر کو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں. 5 دن کے بعد انہیں جنوری کے مہینے سے حضور اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد جنوری کے مہینے سے انہوں نے اپنے سال کی آغاز کر دیا. ان کا سال سورج کے اعتبار سے، عیسوی کے اعتبار سے، مسلمانوں کا سال قمری کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے. عید کرتا ہے رمضان المبارک، عید کرتا ہے عید کا چاند دیکھ کر. رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے سورج دیکھ کے نہیں کرتا، چاند دیکھ کے کرتا ہے. زکات کا مہینہ آتا ہے سورج دیکھ کے نہیں کرتا، چاند دیکھ کے کرتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے سورج سے اندازہ نہیں آتا، چاند دیکھ کے کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے عزیزو عید الاضحیٰ کا میرے عزیزو سورج دیکھ کے اندازہ آتا، چاند دیکھ کے کرتا ہے. فرمایا مسلمانوں جس علماء کرام نے فتویٰ دیا، علماء کرام نے فتویٰ دیا، فرمایا جس طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، محلے کے اندر فوتگی ہو گئی، کوئی جنازہ نہ پڑھے گا سارے گناہگار ہوں گے. 10 آدمی جنازہ پڑھ لیں سارے نہ پڑھیں، سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. اسی طریقے سے اسلامی سال کے مہینوں کا نام سب کو یاد کرنا فرض کفایہ ہے، بلکہ فرض بتلایا. فرمایا اگر کوئی یاد نہ کرے گا گناہگار ہوگا. اگر محلے کے اندر 10 15 20 آدمی یاد کر لیں گے تو سب کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے گا. فرمایا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے سال کی ابتدا سورج سے نہ کریں بلکہ قمری مہینے سے کریں. ہر ایک کو قمری مہینے کا نام یاد ہونا چاہیے. محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، ربیع الاول تیسرا مہینہ، ربیع الثانی چوتھا مہینہ، رجب المجرب 5واں مہینہ، شعبان المعظم آ گیا، اللہ جمادی الاول جمادی الثانی آ گیا، رجب المرجب آ گیا، شعبان المعظم آ گیا، رمضان المبارک آ گیا، شوال المکرم آ گیا، ذوالقعدہ کا مہینہ آ گیا، 12واں مہینہ حج ہے. فرمایا اللہ اکبر، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ مسلمانوں کے یہ اسلامی مہینے حرمت والے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے. لیکن ہمارا تو سارا ہی کام ہی میرے عزیزو اللہ اکبر، اسکول کی چھٹیاں ہو رہی ہیں تو اسکول کے سورج کے حساب سے ہو رہی ہیں، گورنمنٹ کی چھٹیاں ہو رہی ہیں سورج کے حساب سے ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں سورج کے حساب سے کرتے ہیں، ان مہینوں کے حساب سے. جنوری فروری ہر بچے کو مہینہ یاد ہے، نہیں یاد تو مسلمانوں کو اسلامی تہوار اسلامی مہینوں کے نام یاد کوئی نہیں. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے پہلے ہم نے حرمت والے نکال دیے. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. قرآن پاک پہلے آیا، آدم علیہ السلام پہلے آئے، نوح نجی اللہ پہلے آئے، ابراہیم پہلے آئے، اسماعیل علیہ السلام پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تو دنیا بنانے کے کتنے عرصے کے بعد ہوئی. اللہ فرما رہا ہے یوم خلق السماوات والارض، جس وقت میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا، منہا اربعۃ حرم، اسی وقت میں نے ان 4 مہینوں کی حرمت بتلا دی تھی. محرم الحرام کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے معتبر نہیں ہوا. اللہ اکبر، حضرت حسین کی شہادت تو میرے عزیزو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 50 سال کے بعد ہوئی. اللہ اکبر، اس سے پہلے بھی جب حضرت حسین شہید نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی محرم کا مہینہ اسلام کی تاریخ میں معتبر سمجھا جاتا تھا.
آدم علیہ السلام کو خلافت کا جوڑا پہنایا گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزو محرم کی 10 تاریخ تھی. آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا. محرم کی 10 تاریخ تھی. آدم علیہ السلام کو اللہ اکبر جبل رحمت میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. آدم علیہ السلام کی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. 40 سال تک اللہ کے آگے شرمندہ ہوئے. ہائے اللہ جل شانہ نے کہہ دیا تھا آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام اللہ اکبر لغزش ہو گئی. پیغمبر سے غلطی نہیں ہوا کرتی, پیغمبر معصوم ہے. اللہ اکبر. پیغمبر معصوم ہوا کرتا ہے, معصوم الخطا ہوا کرتا ہے, پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا. جس لڑی کے اندر اللہ جس گود کے اندر پیغمبر کو پیدا کرے, جس گود میں اللہ نبی کو بھیجے, آدم علیہ السلام سے لے کر اس گود تک اللہ جل شانہ ہر گناہ سے اور ہر زنا سے ہر شرک سے نبی کی آل کو, نبی کی نسل کو پروردگار عالم پاک رکھتا ہے. فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. آدم تیری مرضی, جنت میں جہاں رہنا چاہے رہ لے, جو کھانا چاہے کھا لے, لیکن اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا, اے اپنے پہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. قصہ لمبا ہے. جو کچھ ہوا, آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے, فوراً جنتی لباس اتار لیا گیا, زمین پر اتار دیا گیا. آدم علیہ السلام کو لغزش کا احساس ہو گیا. کہنے لگے ہائے اللہ یہ میرے سے کیا گناہ سرزد ہو گیا, پروردگار عالم میرے سے کیا غلطی ہو گئی. اتنا شرمندہ ہوا. 40 سال تک باپ آدم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر ہی نہیں دیکھا. یہ تو پتہ نہیں ہمارے دل کی سختی ہو گئی. گناہ کرنے کے بعد کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہوئی. فرمایا 40 سال تک میں نے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا. یہ پلکوں کے اوپر بھووں کے جو بال تھے آدم علیہ السلام کو ان کا خیال نہ رہا, مونچھوں کا خیال نہ رہا. اللہ اکبر. یہ بال آدم علیہ السلام کی آنکھوں پر آ گئے. حضرت پاک پیغمبر آدم علیہ السلام پریشان ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم نے رونا دیکھا. خدا کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہے آدم علیہ السلام حق کو ہم نے کلمات سکھائے. کیا؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا باپ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ولیوں کا باپ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ عورتوں مردوں کا پہلا ابا کہہ رہا ہے. نسل انسانی کا پہلا ابا کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اے رب ہمارے بے شک ہمارے ہاتھوں سے ہماری جانوں پہ ظلم ہو گیا. وان لم تغفر لنا, اگر تو نے مغفرت نہ کی, معاف نہ کیا, وترحمنا, اے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا, لنکونن من الخاسرین. پیغمبر دعا کر رہا ہے. آج تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں, دعا کی فرصت ہی کوئی نہیں. کوئی کہہ دے یار دعا کیوں نہیں کرتا, کہنے لگا بھائی نماز کے اندر ہو گئی, پڑھی نہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. الہ العالمین نے ارشاد فرما دیا میرا بندہ اعلان کر دے, جب میرا بندہ میرے دربار میں ہاتھ بلند کر دیتا ہے, فرمایا میں اللہ رب العالمین, میں خالق کائنات ہوں, ساری دنیا کے خزانے, آخرت کے خزانے میرے پاس ہیں. میرے بندوں کو اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہو جائے میرے دربار میں ہاتھ اٹھایا کرو. تمہارا اللہ اتنا تمہارے سے پیار کرتا ہے, جب تم اس کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھا دیتے ہو تمہارے ہاتھوں کو خالی لٹا دے, تمہارے پروردگار عالم کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی. حضرت نوح علیہ السلام ہے, خدا کا پیغمبر ہے, جس نے اپنی کشتی کو دریا کی موجوں کے حوالے کیا. بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم.
اللہ جل شانہ کو نو پیغمبر کی یہ ادا اتنی پسند آئی، محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرما دیا اور میرا حبیب اعلان کر دے اپنی امت کو، پیغام دے دے اپنی امت کو، فرمایا جب دریاؤں کو عبور کرو، جب ندی نالوں کو عبور کرو، جب سمندروں کو عبور کرو تو بسم اللہ مجرہا و مرساہا 12ویں پارے کی آیت ہے، پڑھنا تمہارا کام ہے، با حفاظت کنارے لگا دینا میں اللہ کا کام ہے۔ تمہاری نو کو بھی بچاؤں گا، تمہاری کشتی کو بچاؤں گا، کشتی والوں کو بچاؤں گا، تمہاری سواری کو بچاؤں گا۔ علماء کرام سے پوچھ لینا، اپنے محلے کی مسجد کے قاری صاحب سے پوچھ لینا، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک میرے عزیزوں سمجھایا، 10 کچھ سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ فرمایا قوم سمجھی کوئی نہیں، سگا بیٹا مخالف ہو گیا، سگی بیٹی مخالف ہو گئی، اللہ سگی گھر والی مخالف ہو گئی۔ ایک مرتبہ پیغمبر نوح نے خدا کا پیغام سنایا، اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کیا، قوم غصے میں آ گئی، اتنا پتھر مارا، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخون تک خدا کا پیغمبر پورے پتھروں میں دب گیا۔ اولاد نہیں، سگی بیوی نہیں جو ہمدرد بنے، رشتہ دار نہیں، قوم ساری مخالف ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، باپ بیٹے کو منع کر رہے، اوہ میرے بیٹے خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے نانا فرمانی کر، بیڑا غرق ہو جائے گا، نبی کی دعا بھی تیرے کام نہیں آئے گی۔ جب بیٹے کو دریا کی موجوں کے حوالے، طوفان نوح کے حوالے غرق ہوتے دیکھا، باپ تھا، بیٹے کی محبت نے جوش مار دیا، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا الہ العالمین یہ تو میرا بیٹا ہے، پیغمبر کی نسبت کی وجہ سے اسے بچا لے۔ اللہ اکبر، پروردگار عالم نے اسی آیت میں ڈانٹ پلا دی، فرمایا انہو عمل غیر صالح، اے پیغمبر اس کے عمل تیرے عمل کے برابر نہیں ہے، جو تو نے کہا اس نے خلاف ورزی کی ہے۔ اور میرا پیغمبر پیغمبروں کے کافر کے لیے دعا کرتا ہے، آج تو کر لی، آئندہ کافر کے لیے ہاتھ نہ اٹھانا، خواہ میرا پیغمبر کیوں نہ ہو، اگر میں اپنی آئی پر آ گیا میں تاج نبوت اتارنے میں دیر نہیں کروں گا۔ یہاں کہتے دوستی ہے جی، کوئی بات نہیں، دوستی کے اندر سب چلتا ہے جی، یہ ساری مولویوں کی ڈرامے بازی ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے ہیں، ڈانٹ پلائی کہ میرا نافرمان ہے، تیرا بیٹا بھی ہو، نہ وہ تیرا ہے نہ میرا ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے کوئی نہیں، آج تو آپ نے کر لیا، آئندہ نہ کرنا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ۔ عبداللہ بن ابی کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈال دیا، کفن کے طور پہ آپ کے بیٹے کو، اللہ اکبر، اپنے باپ کے لیے جسم سے اتار کر کرتا بھی دے دیا، جنازہ بھی پڑھا دیا، قبر کے اندر بھی رحمت دو عالم علیہ السلام اتر گئے۔ اللہ اکبر، شاید اللہ کو رحم آ جائے، اللہ نے فرمایا آج تو جنازہ پڑھ لیا، فلا تقم علی قبری، ایسے بدبخت کی آئندہ قبر پہ جانے کی بھی میں خدا تجھے اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ کون ہے؟ اس نے تیری بیوی پر تہمت لگائی تھی، اس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، بدر میں اپنی جماعت کو لے کے بھاگا، احد میں اپنی جماعت کو لے کے بھاگا، اللہ اکبر، پھر تیری بیوی پر انگلیاں اٹھائی، پورے مدینے کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدنام کرنے میں کسر نہ چھوڑی۔ میرے نبی تیرا دل نرم ہو سکتا ہے کر لے، لیکن تیرا خدا بڑا سخت ہے، جو تیرے پر انگلی اٹھائے گا تیرا رب برداشت نہیں کرے گا، تیری حرم ہے، عزت میری ہے، اللہ اکبر، کیونکہ سیدہ عائشہ کو اس کا باپ تیرے گھر میں لے کے نہیں آیا بلکہ عرشوں والے خدا نے بھیجا ہے۔ میرے انتخاب پہ کوئی انگلیاں اٹھائے اور آپ اس کے لیے استغفار کریں،
حضور علیہ السلام نے عرض کر دیا اللہ ٹھیک ہے جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، استغفار کرنے سے تو نہیں کیا، علیحدہ کونے میں ہٹ کے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگنے لگ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام ان تستغفر لهم 70 مرہ، تو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے تو 70 مرتبہ بھی کرے گا، سیدہ عائشہ کے دشمن کو، تیری ازواج کے دشمن کو عرش والا رب معاف نہیں کرے گا۔ آج میرے عزیزو خدا کے واسطے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی تو بات ہی چھوڑ دو، یا تو سارے رلے ملے لوگ ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو پوری دنیا کے اندر ازواج مطہرات کو کیا کیا نہیں کہا جا رہا۔ ہم نے پھر یہاں کہہ دیا جی مولویوں کا کام ہے، مولویوں نے تماشا کر رکھا ہے، مولویوں نے امن خراب کر رکھا ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے جب بھی مولوی تمہیں ممبر پر بیٹھا نظر آئے گا، یا اللہ کی بات کرے گا، یا رسول اللہ کی بات کرے گا، یا قرآن کی بات کرے گا، یا اولیاء رحمان کی بات کرے گا، برائی سے منع کرنے کی دعوت دے گا، نیکی پر چلنے کی دعوت دے گا، پانچویں بات خدا پاک کی قسم مولوی کی زبان پر خدا آنا ہی نہیں دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، جودی پہاڑ کے ساتھ لگی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کیا، اللہ اکبر خدا کا پیغمبر اعلان کرتا پھر رہا ہے، اللہ کی توحید کی عظمت بیان کرتا پھر رہا ہے، اللہ اکبر، اور قوم کہہ رہی ہے قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیسے مان جائیں جو ہمارے گھروں میں رکھے ہیں، جو ہماری آستینوں میں موجود ہے، جو ہمارے کھیسے جیبے میں رکھے ہیں، ہمارے سامان میں رکھے ہیں، وہ ہمارے حاجت روا نہیں، ہمارے مشکل کشا نہیں۔ چل ابراہیم علیہ السلام تو کل کا چھوکرا، تو کل کا بچہ ہے، اگر ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے بتا تیرا خدا کون ہے، تیرا خدا کیا کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہہ دیا قال بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، تمہارے خدا ایک پتہ نہیں ہلا سکتے، میرے خدا نے زمین و آسمان بنا دیا۔ انہوں نے کہا اچھا باز نہیں آئے گا، خدا کا پیغمبر ہے، دین پھیلائی قربانیوں کے ساتھ ہے، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا نبی سونے کا چمچہ منہ میں لے کے آیا، کون سا نبی میرے عزیزو چاندی کی کٹوری میں کھا کے آیا؟ اللہ اکبر، دنیا میں آیا تاج نبوت سر پہ سجا، اللہ اکبر، اعلان نبوت ہوا، آزمائشوں کے پہاڑ آ گئے، امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدا کے نبیوں میں لاڈلا نبی ہے، فرمایا میرے نبی کسی کو خلیل بنایا، کسی کو ذبیح بنایا، کسی کو کلیم بنایا، مکے کے در یتیم پیدا ہونے والے خدا نے تجھے اپنا حبیب بنا لیا، اور دوست کا دوست پہ حق ہوتا ہے، ہر جگہ رہنمائی کروں گا، ماں باپ اولاد کی تربیت کریں گے، پروردگار عالم آسمانوں پہ تیری تربیت کر رہا ہے۔ دنیا کا دستور ہے چھوٹی سی عمر کا بچہ ہو یا بڑی عمر کا ہو جائے، ماں باپ نک نیم لیں گے، چھوٹا نام لیں گے، کوئی پیارے کہیں گے، کوئی لاڈلا کہیں گے، کوئی پپو کہیں گے، کوئی منا کہیں گے۔ عرش والے نے کہا میرے نبی یہ کام بھی میں عرش والا کروں گا، تجھے دنیا کہے گی حبیب، میں تجھے اپنا حبیب کہوں گا، میں کبھی موج میں آ کے تجھے مزمل کہہ دوں گا، کبھی مدثر کہہ دوں گا، کبھی یاسین کہہ دوں گا، کبھی میں تجھے طٰہٰ کہہ دوں گا، گل مقدی مکا دوں گا، جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک میری مصطفائی ہوگی۔ میرا نبی خدائی میں یکتا، قیامت کی صبح تک مصطفائی میں تجھے یکتا بنا دوں گا۔ آ رہا ہے ربیع النور، ربیع الاول کا مہینہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر فرعون کے لشکر سے نجات ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی،
باب یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، کون ہے یوسف؟ اللہ اکبر۔ فرمایا پروردگار عالم نے دنیا کے اندر 100 حصے حسن بھیج دیا، ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات کے مردوں عورتوں کو بانٹ دیا، اور ایک حصہ 99 حصے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دے دیے۔ فرمایا جب مکے کی در یتیم کی باری آئی، اللہ غنی، حسن یوسف ایک طرف ہے، جب اس نے مصطفیٰ کو دیکھا، ادھر زلیخا یوسف کو لے کے آ گئی، عائشہ میرے محمد کو لے کے آ گئی، خدائے پاک کی قسم ہے، ادھر یوسف کھڑا کر دیا، ادھر میرا محمد کھڑا کر دیا۔ جب یوسف کی طرف دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں، جب محمد عربی کی طرف دیکھا کہ قیامت آ سکتی ہے، اس جیسا حسین ہی کوئی نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا کہ باپ زیادہ پیار کرتا ہے، اس کی مانتا ہے۔ آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اچھا تیری مانتا ہے، تیری تو میں ایسی کام ہی تمام کر دوں گا، ختم کر دوں گا، مرلے تو مرلے زمین کی خاطر۔ انسانیت ہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جو اس وقت ہمارے ملک کا حال ہے، اللہ کی ناراضگی بڑھ گئی، یہ نہ ہو سانس لینا مشکل ہو جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا کنویں میں، باپ کو جا کے کیا کہیں گے؟ باپ تو پہلے نہیں بھیج رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک کپڑا لیا، ایک چھڑی پر ڈالا، یوسف علیہ السلام کا کرتا بنایا، چھڑی پہ ڈالا، اور ساری گلی لے لے کے پھرتے رہے، بازار میں لے لے کے پھرتے رہے، ہائے ہمارا بھائی، ہائے ہمارا بھائی، ہائے ہمارا بھائی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، صبح لے کے نکلے، رات کو روتے ہوئے گھر واپس آ گئے، ہائے ہمارا بھائی مر گیا، ہائے ہمارا بھائی مر گیا۔ فرمایا پیغمبر پر انگلی اٹھانے والوں، جیسے یوسف کے بھائی سارے دن دھکے کھاتے رہے تھے، پیغمبر کے خاندان پر تنقید کرنے والوں، تمہیں بھی دنیا کے اندر ٹھکانہ نہیں ملے گا، دھکے کھا کھا کے مر جاؤ گے۔ کوئی صحابہ کی مخالفت، آل رسول پر انگلی اٹھانا آسان ہے؟ یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ ابا کو آ کے بتلایا یہ کرتا سونگ لے، باپ نے کرتا سونگا، کہنے لگا میرے یوسف کا خون کوئی نہیں۔ 40 سال تک بچھوڑا رہا۔ فلما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد یوسف ریح یوسف لولا ان تفندون، رو رو کے بیٹے کی جدائی میں آنکھیں چلی گئی۔ ایک دن میرے عزیزوں مصر کی طرف منہ کر کے کہنے لگا میرے بیٹے کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ظلم سے نجات ملی، محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ مصر کے تخت پر یوسف علیہ السلام کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھ کر بٹھایا گیا تو محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جب ساری قوم مخالف ہو گئی، برفع اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا، قوم سے نجات ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ آج بھی میرے عزیزو آپ چرچ میں چلے جاؤ، گرجا گھروں میں چلے جاؤ، کسی عیسائی کے گلے میں زنجیر دیکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے سولی پر لٹکایا، وہ ادھر سے کراس اور ادھر سے کراس بنا کر گلے میں ڈال رہے ہیں۔ فرمایا او مومنو، یہ کالر نہ پہنا کرو، بین پہنا کرو، مغزی گلا پہنا کرو۔ جب تم کالر پہنتے ہو تو 2 لائنیں ادھر، ایک اوپر نیچے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی سولی کی نشانی ہے۔ ہماری تو پہچان ہی میرے عزیزوں مغرب بن گیا، ہماری پہچان ہی میرے عزیزوں انڈیا اور انگلینڈ کی تہذیب بن گئی۔ ہم مسلمانوں نے اپنے نبی کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ خدائے پاک کی قسم ہے، دنیا کی عدالتوں میں چلے جاؤ، دنیا کے کامیاب ترین آدمیوں کی کتابوں کو پڑھ لو، سب سے پہلا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے گا۔ صحابہ اب یہ محرم کی فضیلت، صحابہ اکرام سارے بیٹھ گئے کہ مسلمانوں کے اسلامی سال کی ابتدا کب سے کی جائے۔
بعض کہنے لگے مسلمانوں کے اسلامی سال کی ابتدا حضور کی ولادت سے یا حضور کی وفات سے، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے والے اپنے نبی کی ولادت سے کر رہے ہیں، ہم نبی کی ولادت ممات پہ، ہم حضور علیہ السلام کی ممات کے اوپر ہم اسلامی سال کا آغاز نہیں کریں گے۔ کب کریں گے؟ فرمایا جب اللہ نے اسلام کو تقویت دینا شروع کر دی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ ہجرت کے وقت میرے عزیزو، جب نبی محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت کر کے غار ثور میں ابو بکر کو لے کے 3 رات قیام کیا تھا، اللہ اکبر فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اٹھاؤ اپنی کتابیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر میرا مشورہ یہ ہے، جس مہینے میں حضور نے ہجرت کا قدم اٹھایا تھا اسی مہینے کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی مہینوں کا آغاز کر دیا جائے۔ سارے صحابہ نے علی کے اس مشورے پر اتفاق کیا۔ عمر نے کاغذ پر دستخط کر دیا، جو فیصلہ علی نے کیا لگتا ہے عرش والے خدا نے کر دیا ہے۔ مسلمانوں آج کے بعد تمہارے مہینوں کی ابتدا عیسوی نہیں ہوگی بلکہ قمری مہینے سے ہوگی۔ جس دن محمد عربی مکے سے قدم اٹھا کے مدینے میں آئے، ہم نے اس دن سے اسلامی سال کے مہینوں کا آغاز کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے مسلمان بھی کامیاب ہے، اسلام بھی قیامت کی صبح تک کامیاب ہے۔ پھر جب یہ مہینہ آتا ہے ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ مسئلہ کیا؟ لوگ اس مہینے میں شادیاں نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارے میں اعلان ہوا، جب مرحب نے للکارا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بھیجا تھا، اور کیا رحمت للعالمین نے اعلان نہیں فرمایا تھا کل خیبر کی فتح کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، کل خیبر کے میدان میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس کے ہاتھ پر اللہ جل شانہ خیبر کے دروازے کو، خیبر کے قلعے کو فتح کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہیں، ابو بکر عمر عثمان علی بھی کھڑے ہیں، طلحہ زبیر بھی کھڑے ہیں۔ ہر ایک کے دل میں بات آئی ابو بکر کا پہلا نمبر آئے گا، عمر کو دیا جائے گا۔ رحمت والے نبی نے فرمایا علی کہاں ہے؟ حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئے، فرمایا علی میں نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے۔ پروردگار عالم نے خیبر کا قلعہ تیرے ہاتھ پہ فتح کروا دیا۔ ایمان والو، اہل سنت والجماعت ایک بہترین جماعت ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ جا صدیق کا نمبر تھا، ہم نے صدیق کو لا کے کھڑا کر دیا۔ خیبر کے میدان میں علی کا نمبر تھا، صدیق کو پیچھے کر کے علی کو لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ تو تقسیم ساری اللہ کی ہے، ہمارا تو انچ برابر بھی رتی برابر بھی کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں۔ جھوٹ بولنے مر جائیے، جھوٹ بولنے مر جاؤں، خدا پاک کی قسم یہ فیصلے میرے عزیزو تمہیں قرآن سے نظر آئیں گے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر آئیں گے۔ خیبر فتح ہوا، مرحب کے گلے پہ جب چھرا چلا، مرحب کے وجود کو 2 ٹکڑے کیے، اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ مال غنیمت میں مال آیا، مرد عورت قیدی ہو کے آئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کے آئی۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اسے فلاں صحابی کو دے دو۔ صفیہ رضی اللہ عنہ نے پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، مجھے آپ کسی اور کو نہ دی، میں بڑے شہزادے کی بیٹی ہوں، اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہو اپنے نکاح میں رکھ لو۔ ایمانداری کی بات ہے، جب نبی کی اس حرم کا حضور سے نکاح ہوا اس دن بھی محرم الحرام کی 10 تاریخ تھی۔ دروازے پہ جبرائیل علیہ السلام آ کے کھڑے ہو گئے، من دق الباب انا جبرائیل امین، حضور نے فرمایا آجا اندر آجا۔ کہا یا رسول اللہ بڑا ضروری کام لے کے آیا، کیا کام ہے؟ فرمایا جو آپ کی ام کلثوم ہے۔ جی جبرائیل۔ فرمایا اللہ پاک نے اس کا جوڑا آسمانوں پر عثمان سے بنا دیا ہے، کملی والے اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے جو میری پسند ہے وہ تیری پسند ہونی چاہیے۔ واہ ام کلثوم کتنی مقدروں والی، کسی کا رشتہ باپ پسند کرے گا، کسی کا رشتہ تایا چاچا پسند کرے گا، کسی کا رشتہ بھائی پسند کرے گا۔ عثمان کو داماد محمد تیرا بنا دیا، ام کلثوم تجھے دولہن بنا دیا، عثمان غنی کو تیرا شوہر بنا کر پروردگار عالم نے تیرے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت صفیہ کا نکاح حضور سے ہوا، ابو طالب نے کل نکاح پڑھایا،
پوچھو میرے عزیزوں، آج تم کہتے ہو محرم الحرام میں شادی جائز کوئی نہیں، ان 10 دنوں کا احترام ہم اس وجہ سے کرتے ہیں آل رسول شہید ہوا، آل رسول سے عقیدت کرنے والوں الحمدللہ ہم عقیدت رکھتے ہیں، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، ورنہ حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینے میں نیک کام کرنے چاہیے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ آؤ میرے عزیزو، اسلام کی سب سے پہلی محسنہ، ملکہ کائنات کا جسے ٹائٹل ملا، ملکہ کائنات کا جسے لقب ملا، وہ کون ہے؟ تیری میری پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جب رحمت والا نبی غار حرا کے دامن سے خدا کا قرآن لے کے آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب قرآن کا نزول ہوا، نبی کے جسم پہ کپ کپی طاری ہوئی، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، میرا نبی کس کے دروازے پر گیا؟ خدیجہ الکبریٰ کے پاس گیا، زملونی زملونی زملونی، ہائے مجھے سردی لگ گئی، چادر اڑا دے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اس شکل کا کوئی آیا تھا، ایسی نورانی چہرہ تھا، اس نے مجھے آ کے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا، پھر سینے سے سینہ ملایا، پھر میرے سینے کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، پھر سینہ ہٹا کے کہا اقرا، کہ وہ پڑھا رہا تھا، میں محمد پڑھ رہا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جب یہ 5 آیتیں حضور گھر لے کے آئے، سیدہ خدیجہ نے یوں چہرے سے کپڑا ہٹایا پھر ڈھک دیا، پھر کپڑا ہٹایا ڈھک دیا، سیدہ خدیجہ رونے لگ گئی۔ حضور نے وجہ پوچھی، خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ کہ آج مجھے میرے اپنے مقدروں پہ رونا آ رہا ہے، جب تیرے گھر میں آئی محمد ابن عبداللہ تھا، آج تو خدیجہ کے گھر میں آیا تو محمد الرسول اللہ بن کے آ گیا۔ بیوی تو سیدہ عائشہ بھی ہے، مقام اس کا کوئی برابری نہیں کر سکتا، بیوی تو ام حبیبہ بھی ہے، بیوی تو ماریہ بھی ہے، بیوی تو حضرت جویریہ بھی ہے، بیوی تو حضرت حفصہ بھی ہے، بیوی تو حضرت میمونہ بھی ہے، بیوی تو حضرت ام سلمہ بھی ہے، لیکن قربان جاؤ جو مقام صدیقہ کا، جو مقام خدیجہ کائنات کو ملا، ملکہ کائنات کو ملا، اسلام کی محسنہ کو ملا، فرمایا 2 اعزاز میرے پاس ایسے ہیں قیامت کی صبح تک، وہ اعزاز نہ بیٹی فاطمہ کو ملا، نہ بیٹی ام کلثوم زینب کو ملا، نہ بیٹی رقیہ کو ملا، نہ 11 حرم میں سے سوائے میرے کسی کو ملا۔ 2 اعزاز کون سے ہیں؟ کہنے لگی میرے پاس وہ کان کی سماعت ہے، جب قرآن نبی کے سینے پر آیا سب سے پہلے تلاوت سننے کی سعادت ملی تو خدیجہ الکبریٰ کو ملی تھی رحمت للعالمین۔ جب نبوت کا تاج پہن کر سیرا باندھ کے دولہا بن کے آیا، سب سے پہلے مکھڑا نبوت کا دیکھا تو خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا تھا۔ جس بیٹی کی اللہ اکبر تم عظمت عظمت کا اعلان کرتے ہو، جس بیٹی کی چادر کا اعلان کرتے ہو، وہ بیٹی خدیجہ الکبریٰ کی گود میں آئی، اور خدیجہ الکبریٰ دلہن بن کے جس دن حضور کے گھر کے اندر آئی وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اور بعض جگہ علماء اکرام نے فرمایا جمعرات کا دن تھا، 2 محرم الحرام تھی، رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ کا انتقال ہوا۔ جب علی دولہا بن کر فاطمہ کی ڈولی لینے کے لیے آیا تو محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ جمعرات کا بعض علماء نے دل فرمایا اللہ کمی پیشی معاف فرمائے، جمعرات کا دل فرمایا ظہر کی نماز کا وقت تھا، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے پیغام لے کے حضور کے دروازے پہ چلے گئے، علی تو چچا زاد ہے، نبی کی فاطمہ بالغ ہو گئی، جوان ہے، جا جا کر نبی کی فاطمہ کا رشتہ مانگ، کہ ابا میرا کوئی نہیں، رشتہ دار میرے کوئی نہیں، کس کو لے کے جاؤں، میں تو کل کا بچہ، گھر میرے پاس کوئی نہیں، تل پہ کپڑے میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ابو بکر نے ہاتھ پکڑا رضی اللہ عنہ نے، عمر نے ہاتھ پکڑا، عبد الرحمن بن عوف عثمان نے ہاتھ پکڑا، فرمایا علی دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جا، اس نگاہ سے مال نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھا جاتا ہے۔ جب میرا نبی علی نبی کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے،
اللہ اکبر، رشتے کی تائید کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، حضور علیہ السلام بیٹھے تھے، رحمت دو عالم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام ابھی سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت علی آئے، ہاتھ باندھ کے نیچے شرما کے نگاہیں نیچی ہیں۔ آپ نے فرمایا علی بول کا مجھے حیا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی بتا تو صحیح حیا کیوں آ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرا بچپن تیری جھولی میں گزرا، میرا لڑکپن تیری انگلی پکڑ کے گزرا، میرا نبی ہر جگہ میں نے آپ کے ساتھ دیا۔ کملی والے جب آپ نے غار حرا کے دامن میں جبل ابو قیس پہ کھڑے ہو کر اعلان توحید کا پیغام سنایا، لوگوں نے پتھر مارے، میں ننگے پاؤں انگلی پکڑ کے تیرے پیچھے پیچھے آ گیا۔ پیغمبر میں نے ہر حال میں تیرا ساتھ دیا۔ اگر آج مجھے آپ حقیقت کے اندر اپنی چوکٹ کا وارث، اپنے در کا غلام، اپنا بیٹا بنا لو۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اے علی اگر یہی میں نے ہاں کر دی تو قیامت کی صبح تک میری امت بیٹیوں کا حق دبائے گی۔ اگر مردوں سے مشورہ کرنے کی، باپ لڑکے سے مشورہ کرے گا، باپ لڑکی سے مشورہ کرے گی، بہن بھائی سے پوچھے گی، بھائی بہن سے پوچھے گا، تو علی مجھے بھی فاطمہ کو اتنا حق دینے دے تاکہ بیٹیاں رسوا نہ ہو۔ آپ اٹھے، کہاں جا رہے ہیں؟ فاطمہ سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علی مجھے تو پسند ہے، میں اپنی بیٹی کی پسند دیکھوں، اگر اسے بھی تو پسند ہے نکاح میں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ جب جانے لگے جبرائیل بھی پیچھے کھڑے ہو کے مسکرانے لگے۔ رحمت والے نبی نے فرمایا جبرائیل تو کیوں آ گیا؟ کہ میں بھی علی کی طرف سے، اللہ اکبر، علی کا گواہ بن کے آ گیا، علی کا ہمدرد بن کے آ گیا۔ حضور نے فرمایا اکے کیوں آیا؟ کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نہیں آیا بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فاطمہ کا جواب اپنی جگہ، لیکن نبی نہ کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ پروردگار عالم نے پوری کائنات کے اوپر نظر ڈالی، اللہ نے تیری دھی کے لیے شوہر تلاش کیا۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں نے علی کو تیرے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مجھے ساری کائنات کے نوجوانوں میں علی جیسا دولہا تیری بیٹی کے لیے پسند آیا۔ انتخاب تو سارے آسمانوں پر تھے، جوڑے تو سارے آسمانوں پر بنے۔ علی بھی اللہ کے حکم سے نبی کے دروازے پر آیا، عثمان بھی اللہ کے حکم سے۔ تم علی کی محبت میں کبھی تم نے اسٹیج کے اوپر حضرت عثمان کا نام لیا؟ جس کے نکاح میں ایک بیٹی آئی وہ باغ فتح کی وارث بن گئی، اور جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں آئیں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر باغ فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ فاطمہ کا ابو بکر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باغ کھا گیا۔ چلو اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایک وقت کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، فاطمہ کو ابو بکر نے باغ نہیں دیا۔ پھر بتاؤ، تاریخ اٹھاؤ، حدیث اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ، اپنا علم اٹھاؤ، اگر فاطمہ کو ابو بکر نے باغ نہیں دیا تھا، بتاؤ ابو بکر نے باغ کس کو دیا تھا؟ یار جی یہ میری ٹوپی ہے، میں نے اسے نہیں دی، اسے دے دی یا جیب میں رکھ لی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خود رکھی ہو یا ابو بکر نے کسی صحابی کو دی ہو؟ اللہ اکبر۔ کب میں نے ان کانوں سے حضور کی زبان سے سنا تھا نبیوں کی وراثت مال نہیں ہوا کرتا، نبیوں کی وراثت علم ہوا کرتا ہے۔ جو علم ہے وہ آل رسول میں بھی، اصحاب رسول میں، قیامت تک آنے والوں کے سینوں میں منتقل ہوتا جائے گا۔ جو نبی کی وراثت بچی میں نے حضور سے سنا وہ امت پر صدقہ کیا جائے گا، وہ امت کا حق ہوتا ہے۔ جاؤ جا کے شہزادی سے کہہ دو، جاؤ جا کے ماؤں سے کہہ دو اس باغ کی کھجوروں کا حصہ ملتا رہے گا۔ ملکیت اسلام کی ہے، ملکیت مسلمانوں کی ہے۔ آج ابو بکر پر انگلی تب اٹھے گی جب ابو بکر نے فاطمہ کو نہیں دیا، اپنی بیٹی اسماء کو دے دیا، اپنی بیٹی عائشہ کو دے دیا، اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر کو دے دیا، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دے دیا۔ جب باغ ابو بکر نے نہیں رکھا، اپنی اولاد کو نہیں دیا، خدا پاک کی قسم ہے آج ابو بکر کا گلہ تمہیں کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی؟ اوے کائنات کے بدترین اللہ اکبر ظالموں سن لو، خدا پاک کی قسم ہے جو ابو بکر کے گلے قبر میں لے کے جائے گا جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اتنا بڑا ظلم اصحاب رسول پر، اتنا بڑا ظلم کہ آل رسول کو سامنے کھڑا کر دیا اور آل اصحاب رسول کو سامنے کھڑا کر دیا، دونوں کو مد مقابل لے آئے۔ شرم نہیں آتی؟ کہیں تو حیا کرو جنہوں نے رسول اللہ پر سب کچھ قربان کر دیا۔
ایک طرف تو اعلان کرتے ہو، ٹاٹ کا جوڑا پہل کے حضور کے پاس آ گیا تھا، آؤ میرا عزیزو، کیا سیاستہ کے اندر حدیث نہیں؟ کیا حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود کوئی نہیں؟ کیا کتاب اسلام کی تاریخ میں واقعہ موجود نہیں؟ جب ٹاٹ کا لباس کانٹے کے بٹن لگا کے آ گیا تھا، ادھر صدیق دروازے پر آئے، ادھر جبرائیل دروازے پر آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام کبھی صدیق کو دیکھتے ہیں، کبھی جبرائیل کو دیکھتے ہیں۔ صدیق بتا تیرا ٹاکیوں والا پیوند والا لباس کہاں گیا؟ یا رسول اللہ میں نے پیوند والا لباس پہن لیا، آپ نے تبوک کے موقع پہ چندہ مانگا، صحیح لباس میں نے اٹھا کے مسلمانوں کے چندے میں دے دیا، کیا پتا کوئی مجاہد میدان میں آئے گا، وردی نہیں ہوگی، ابو بکر کا کپڑا کام آئے گا، کیا پتا کوئی مجاہد شہید ہو جائے، چادر کے طور پہ ابو بکر کا کپڑا کام آئے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادھر آپ نے جبرائیل کو دیکھا، فرمایا آج تو جنتی لباس اتار کر یہ لباس کہاں سے پہن کے آ گیا؟ فرمایا یا رسول اللہ عرض کی میری طرف نہ دیکھو، ابو قحافہ کے بیٹے صدیق کو دیکھو، آج اس نے ایسی قربانی دے دی، اپنے لباس کا ایسا صدقہ کر دیا، جو ٹاٹ کا لباس پہنا دنیا والوں کو پسند آئے یا نہ آئے، عرش والے کو پسند آ گیا، میرے سمیت اللہ نے آسمان کے سارے فرشتوں سے فرما دیا، سارے ملائکہ سے فرما دیا، اللہ اکبر، جیسا ابو بکر نے لباس پہنا ویسا ٹاٹ کا لباس پہن لو، جس طرح مجھے زمین پر تم ابو بکر نظر آ رہا ہے تم بھی مجھے ویسے نظر آؤ۔ کیا نبوت والا دامن حضور کی جھولی آپ کے کنارے جھولی کے دونوں ہاتھوں میں نہیں تھے؟ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے ہاتھ اٹھا کر جھولی پہلا کے فرمایا تھا یا اللہ یہ میرا ابو بکر ہے، یا اللہ اس کے اسلام پر اتنے احسان ہے، یا اللہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے کے جا رہا، قیامت کا دن ہوگا یا اللہ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے آگے لاؤں گا، یا اللہ احسان گا، بدلے تو چکاتا جانا۔ پتہ نہیں ایک قوم اٹھی اور اس نے پاکستان کا امن ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ چٹکلا چھوڑتے ہیں فرانس بھاگ جاتے ہیں، چٹکلا چھوڑتے ہیں انڈیا بھاگ جاتے ہیں۔ حکومت کیا بات آنکھیں نہیں رکھتی؟ آج حکومت کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ قرآن کے اوراق سے، اور ہمیں بتانا پڑے گا احادیث صحیح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی پہچان کروانی پڑے گی۔ کیا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے کافروں کے گھر پیدا ہوئے، مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوئے؟ ملک کی انتظامیہ ہے یا فوجی وردی والے ہیں یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھنے والے ہیں، خدائے پاک کی قسم جو سینے کے اندر محبت اصحاب رسول کی ہمارے ہے، تمہاری بھی اتنی محبت ہے، لیکن خدا کے واسطے اپنے اقتدار کے چکر میں مجبور ہو کر آنکھیں بند نہ کرو، کھرے کھوٹے کی تمہیں پہچان کرنی پڑے گی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے، آل رسول کی آڑ کے اندر اصحاب رسول کو گالی جو دے رہا ہے اس کا تمہیں تعاقب کرنا پڑے گا اور کیفر کردار تک پہنچانا پڑے گا۔ اگر اس ملک کی سلامتی چاہتے ہو، ملک کا امر خراب نہ ہو، یا کہ عوام کے اندر انتشار پیدا نہ ہو، اللہ اکبر، روزانہ اصحاب رسول کو گالی دی جاتی ہے، ہمارے سینے چھلنی ہے، ہمارے دل چھلنی ہو چکے ہیں، ہمارے احساس جو ہے مردہ ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، غیرت ایمانی کا تقاضا ہے اس وقت ایسا قانون پاس کیا جائے، ادھر گالی صحابہ رسول کو کوئی دے، اس کی زبان اس کی گدی سے نکال کر پیروں کے اندر پھینک دی جائے۔ ہم نے کبھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ چور کی پہچان کروا کر پولیس کو بتانا ہمارا حق ہے۔ کوئی مال کا چور ہے، یہ ایمان کے چور ہیں جنہوں نے صحابہ کی عزت پر ڈاکہ ڈالا اور ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ہم اس ملک کے اندر ایسی بدتمیزیاں نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سارے ارادہ کرتے ہو اس چیز کا انشاءاللہ تعالی؟ اس پورے 1 گھنٹے کی اسپیچ گفتگو میں نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ تنقید کا نشانہ بنایا، ہم نے قرآن اور حدیث کے سائے میں بیٹھ کر اللہ کی قسم حق بیان کیا، آل رسول کی عزت بھی کی، صحابہ رسول کی عزت بھی بیان کی ہے۔ اگر اس عزت سے، اس بیان سے کوئی سمجھے کہ مجھے گالی دی جا رہی ہے تو بیان کا کوئی قصور نہیں، کالے دل کا قصور ہے کہ اس کے دل کے اوپر یہ بات اثر نہیں کر رہی ہے۔ 1400 سال کے بعد آج یاد آ رہا ہے باغ فدق دے دو، یہ کل کا چھوکرا چوڑا یہ گلیوں کے اندر ناچتا پھر رہا باغ فدق باغ۔ تو نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا، تیرے باپ نے تیری پھوپھیوں کو حصہ دیا، تیرے دادے نے اپنی بیٹیوں کو حصہ دیا، جو آج فاطمہ کے حصے کی طرف جو لوگوں کی توجہ دلا رہا ہے۔ آل رسول اللہ اکبر، جنہیں جنت کی سرداریاں ملی ہو، وہ 9 اور 13 کھجوروں کے درخت کے باغ کے پیچھے اپنے سر کی چادر اتار کے جائیں گے؟
اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے آل رسول پر. خدا را میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے. میں عوامی خطیب ہوں, ہر اسٹیج پر دن رات جا کے بولتا ہوں, لیکن اللہ کے واسطے کب تلک ہم صبر کرتے رہیں؟ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. اللہ اکبر. گالی گلوچ سے کام نہیں چلے گا, افہام و تفہیم محبت سے کام چلے گا. ہم آج تمہیں محبت کا درس دیتے ہیں. ہماری محبت اگر جوش مار گئی تو پھر ہمارے سے تم گلہ نہ کرنا. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی التجا کروں گا, اللہ اس بدامنی کو پاکستان سے ختم کر دے. 73 سال ہو گئے, ایک دن بھی سکون کا سانس نہیں ملتا. عوام پہلے پریشان ہے, کوئی کاروبار سے پریشان ہے, اب تم ہمارے ایمان سے بھی پریشان کرنا چاہتے ہو. کوئی اپنی تجارت سے پریشان ہے, کوئی گھر کی 2 روٹیوں سے پریشان ہے, لوگوں کے گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ ایک اور عذاب ہمارے سر پر لا کر مسلط کر دیا. یہ کون ہے؟ راک ایجنٹ ہے. اگر امریکہ کی سازش ہے, انڈیا کی سازش ہے, تو تم فوجی وردیوں کے اندر کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو؟ تمہیں اپنے ایمان کا ووٹ دے کر, ووٹ ہمارا ایمان ہے, ہم نے ایمان کا ووٹ دے کر تمہیں اسمبلیوں کے اندر منتخب کیا. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام ممبروں کے اندر, اسمبلی کے اندر بیٹھ کر ممبری کی سیٹ لے کر تمہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری قیمتی کمائی تمہاری تنخواہوں کے اندر آ رہی ہے. غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں تم ہمارے جسموں سے جب خون نچوڑ کے لے کے جاتے ہو, ہم اپنے بچوں کی حلال روزی تمہارے حوالے کرتے ہیں, اس لیے کہ تمہارے ہوتے ہوئے, تمہارے اقتدار کے ہوتے ہوئے نبی کی آل اور نبی کے یاروں کو گالی دی جائے. نہیں, یہ برداشت نہیں کریں گے, ورنہ خدا پاک کی قسم ہماری حلال کمائی کے ایک ایک لقمے کا تمہیں قیامت کے دن حسین کے نانے کے سامنے جواب دینا پڑے گا. یہ ملک پاکستان ہے, اور پاکستان لا الہ, سب پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس بنیاد پہ ملک حاصل کیا گیا. اور جب پاکستان آئے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا تھا پاکستان کس لیے جا رہے ہیں, کہ کھل کر نمازیں پڑھنے کی اجازت ہوگی, قرآن پڑھنے کی اجازت ہوگی, اصحاب رسول کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا, ختم نبوت کی عزت کا سارے وعدے کھوکھلے. جس کا جو دل چاہتا ہے کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے, لوگ واہ واہ کر کے میڈیا کے اوپر چڑھا دیتے ہیں. کتنے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. خدا را حکومت پاکستان سے, عزت مآب آرمی چیف سے, وزیر اعظم سے اور صدر پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایسے واقعات کلپ پر جو ملک کے اندر دہشت گردی کا ذریعہ بنے اور ملک کے اندر مسلمانوں کی احساس عزت نفس مجروح کرنے کا ذریعہ بنے, ان پر پھر فوراً پابندی لگائی جائے. لگائی جانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مطالبہ کیجئے کہ ہم مسلمان ہیں, محبت کا درس دینے والے ہیں, ہم اس نبی کی امتی ہیں جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, ہم اس نبی کی امتی ہیں جو پتھر مارا کرتے تھے, رات کو انہی کا نام لے لے کر رو کے دعائیں کیا کرتا تھا. ہمیں افہام و تفہیم کا, ہمیں محبت کا سبق ملا ہے. خدا پاک کی قسم ہم برود والے نہیں, ہم درود والے ہیں. ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے, اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ہمارا پیغام امن ہے. نہیں یقین آتا اگلے سے اگلے مہینے انشاءاللہ رائے وڑ کا اجتماع ہوگا, دیکھ لینا تمہیں کوئی نمازوں میں نظر آئے گا, کوئی ذکر اذکار میں نظر آئے گا, اپنا مال اپنی جان لے کر, اپنا بستر لے کر پورے عالم کے اندر پھیلے گا. اللہ اس کے رسول کا پیغام امن کے ساتھ دینے والا نظر آئے گا. مجال ہے کہ چڑی بھی پر مار جائے, مجال ہے پٹاخے کی آواز بھی آ جائے. کیوں؟ ہم امن پر امن لوگ ہیں اور امن کا درس دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ پاکستان بھی ہمارا ہے. اس پاکستان کی پاک سرزمین کی بقا کے لیے ہم اپنے جان مال پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. صحابہ اکرام کی عزت کا دفاع, ہماری ماں, ہماری گھر والیوں کی گود کے اندر جو بچہ ہے اس نے میرے عزیزوں ابھی بولنا نہیں سیکھا, لیکن جب صحابہ کی عظمت کی باری آئے گی وہ فیڈر منہ سے نکال کے انشاءاللہ کہے گا صحابہ زندہ باد, صحابہ زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.